جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، خاندانی مسائل تو اتنے ہیں کہ آپ اس پہ بولتے رہیں جتنا مرضی بولیں۔ کرنا کیا چاہیے اور کس لیے؟ اچھا، ایک لفظ میں تو یہی ہے کہ اچھا کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، قطع نظر اس کے بھی، اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ فرض کریں آپ کے جسم میں کوئی کمی ہے تو ظاہر ہے پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کسی بھی حالت میں۔ اچھا، یہ آپ کی نفسیات کے لیے نا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، شکر ادا کریں۔ جب آپ کی نفسیات، آپ کی شخصیت آپ کی پرفیکٹ ہوگی نا کسی درجے میں، تو یہ جو خاندان ہے، یہ جو میاں بیوی ہے، اور خاص طور پہ یہ ساس بہو ہے، انہوں نے ایک نسل تیار کرنی ہوتی ہے۔ ان کی آپس کی لڑائی آپ کے معاشرے میں، آپ کی آنے والی نسل خرابی پیدا کرتی ہے۔ خرابی لفظ کم ہے، یہ بربادی پیدا کرتی ہے۔ بربادی کس طرح؟ کہ جب گھر میں آپ والدین کو سلوک، محبت، پیار سے رہتا ہوا نہیں دیکھیں گے تو جو بچے کی شخصیت ہے، جو بچے کی تربیت ہے، اس میں کمی رہ جائے گی، اور وہ کمی ایسی ہوگی کہ اس کی نفسیات جو ہے وہ ٹاکسک ہو جائے گی، وہ تشدد پسند ہو جائے گا، اور وہ کبھی بھی محبت سے رہنے والا انسان نہیں بن سکے گا، کیونکہ شروع سے وہ جب دیکھے گا کہ گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو وہ متشدد ہو جائے گا۔ اچھا، یہ غور نہیں کرتے ہیں، نارملی نہیں ہم غور کرتے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ سختی کرتے ہیں کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم یہ نہیں کر رہے، تم وہ نہیں کر رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ وہی لٹا رہا ہوتا ہے جو ہم نے اس کو دیا ہوتا ہے، جو اس نے دیکھا ہوتا ہے، جو اس نے سیکھا ہوتا ہے۔ آپس کے جھگڑے میں آپ معاشرے کا نقصان کرتے ہیں، قوم کا نقصان کرتے ہیں، نسل کا نقصان کرتے ہیں۔ قومیں گھروں سے بنتی ہیں، نسلیں بنتی ہیں گھروں سے۔ احساس پیدا ہونا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، محبت کرنا، اتفاق سے رہنا، یہ آپ کو خاندان سکھاتا ہے۔ جو انسان خاندان کے بغیر پلے ہوں، جو اکیلے پلے ہوں، ان میں رویہ متشدد ہوتا ہے، ان میں فرق ہوتا ہے بنسبت ان کی جو ایک محبت بھرے خاندان میں پلے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے لڑائی کیا ہے۔ تو آپس کا رشتہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ زیادہ ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ اگر وہ گھریلو ہے نا تو زیادہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ خیال کریں۔ جو ساس ہے وہ جس طرح اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتی ہے اسی طرح اس کے بارے میں سوچ، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ کمپیریزن کم کریں، نہ کریں، خود ہی فیصلے نہ کریں، مشاورت کر لیں، حیثیت تسلیم کر لیں۔ جب تک آپ کسی کو اس کی حیثیت، اس کا مقام نہیں دیں گے، اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالیں گے، اختیارات منتقل نہیں کریں گے، تو آپ کیسے نتائج لے لیں گے؟ احساس پیدا کریں۔ ان سب سے بڑھ کر
آپ جو آنے والی نسل ہے، جو بچے ہیں، ان کی تربیت پہ توجہ دیں، ان کی تربیت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اگر آپ اکٹھے رہ رہے ہیں، آپ نے علیحدہ نہیں ہونا ہے، تو خدا را آپس کے اختلافات ختم کر کے تو بہتری کر لیں۔ آپس کے اختلافات ختم کر کے آنے والی نسلوں کی تحفظ کے لیے، اس کے اچھے نتائج کے لیے، آپس میں اپنی جنت کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر کے حالات کے لیے، بہتری کے لیے اچھے طریقے سے رہنا شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔